السلام علیکم. پروگرام ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ساتھ میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کریں گے. بہت سے تجزیہ کار اس کو ایک بہت بڑا بریک تھرو قرار دے رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ آج باسط صاحب کچھ بہت زبردست انکشافات کرنے جا رہے ہیں. اس ڈیولپمنٹ پر ان سے ان کا تجزیہ لیں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے گزشتہ روز کے خطاب کے بارے میں بات کریں گے. کیا ایران کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مسلم دنیا اسرائیل کے خلاف اب یکجا ہو جائے؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بہت ہی اہم موضوع کو ٹچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بھارت کی جنونی جنگی تیاریاں پاکستان کے دفاع کو مشکل بنا رہی ہیں. لیٹس بگن دا شو. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم. اگین منتہا، آپ نے تو بہت زبردست موضوعات چھیڑ دیے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا موضوع ہے کہ بھارت نے تو اعلان کر دیا کہ جے شنکر صاحب تو پاکستان آ رہے ہیں ایس سی او سمٹ کو. اسی لیے ہم نے علی امین گنڈاپور صاحب کو آج گرفتار بھی کر دیا. یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے. دیکھیں، میں جمہوری حق ہے سب کا کہ وہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج بھی کریں، سب کچھ ہو، لیکن ہم جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے. بالکل. تو پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت احساس کرنا چاہیے. ابھی پچھلے 2-3 روز پہلے ملیشین پرائم منسٹر پاکستان کے دورے پہ تھے. اب ایس سی او ہمارے لیے ایک بڑا موقع ہے، اور یہ کوئی مطلبی فیصلہ نہیں ہوا. بہت عرصے سے ہم جانتے ہیں کہ ایس سی او اجلائی سربراہی اجلاس ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. تھوڑا بہت اگر آپ 17-18 تاریخ تک پوسٹ پون کر دیں گے اپنے یہ جو آپ کے دھرنے ہیں اور یہ جو جلسے جلوس ہیں، تو کیا فرق پڑ جائے گا یار. لیکن پاکستان کو اس وقت ان چیزوں کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. اور بہت سی، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. بالکل. تو خدارا یہ جو ایک سیاسی ابتری ہے، اس سے نکلیے اور پاکستان کو کہیں صحیح راہ پہ ڈال دیجیے. صاحب، آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کچھ دن مؤخر کر دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر مؤخر نہیں کریں گے تو انٹرنیشنلی گلوبلی بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے. بہت زیادہ. مطلب دیکھیں نا، ایک عجیب سا امیج پاکستان کا جا رہا ہوگا دنیا بھر میں کہ ایک طرف تو پاکستان میزبانی کر رہا ہے سی او کے اجلاس کی، اور دوسری جانب سڑکوں پہ یہ ہو رہا ہے، فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دکھ ہوتا ہے، سچی بات ہے، بحیثیت ایک پاکستانی کے شہری کی. تو چلیے، یہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. وہ صدر شی جن پنگ نے آنا تھا 2014 کو، وہ ان کا وہ وزٹ بھی ملتوی ہو گیا تھا کافی عرصے تک. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خیریت سے یہ سربراہی اجلاس ہو جائے. آپ جے شنکر صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک ہو. کیا یہ بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہے؟ یہ پس پردہ حقائق ہیں کیا؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ مجھے ان سے بہت سی ملاقاتوں کا شرف حاصل ہے، اور میں تو جو ہے لوگ اس کو بریک تھرو کہہ رہے ہیں. ہم نے ڈیسائفر میں ہی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی تجویز بھی دی تھی. تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مودی صاحب نہیں آئیں گے، لیکن بھارت ضرور اس سربراہی اجلاس میں شرکت کرے گا. ابھی بھی کوئی ملاقات متوقع ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقات متوقع ہے کہ نہیں. اچھی بات ہے کہ بھارت نے وزیر خارجہ کا ان کو بھجوا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو ہی بھجوا سکتے تھے. بالکل. تو چونکہ جے شنکر صاحب ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں اور وہ جانتے ہیں ایس سی او کی کارروائی کو بھی، اور پھر 22-23 اکتوبر کو برکس کی سمٹ بھی ہو رہی ہے روس میں. تو بہت سے ممالک جو یہاں پہ آئیں گے وہ وہاں بھی اس کے ممبر بھی ہیں. تو ایک کنٹینیوٹی ہے، اور چونکہ جے شنکر از ان سب معاملات میں، تو ان کا آنا بنتا ہے. صحیح. اب جہاں تک یہ ہے کہ جی، اور ایک اور بات، چونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو بریک تھرو ہے، کوئی بریک تھرو نہیں ہے. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بار بار ماضی میں بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹاکس کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کی جانب سے ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ ٹاکس اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ٹوگیدر. ایگزیکٹلی. تو جب بھارت ہم سے ٹاکس کرتا ہے نا، یا بات چیت کرتا ہے، تو ہم اس کو بھی کنسیشن سمجھتے ہیں بھارت. حالانکہ وہ ٹاکس جو ہوتی ہے بالکل بے معنی ہوتی ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. لیکن وہ ٹاکس بذات خود کنسیشن بن جاتا ہے. جب آپ ایک ملک بات کریں نا بار بار کہ یہ میں ٹاکس کرنی چاہیے، اور آپ کا جو دوسرا انٹرلاکوٹر ہے یا جو دوسری پارٹی ہے وہ کہے کہ ہم ٹاکس نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ٹاکس کا اس کا مان جانا ہی کنسیشن ہوتا ہے نا.
تو یہ بھی ذہن میں رہے. تو اس لیے پاکستانیوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹاکس کی بات نہ کیا کریں یار, اپنے ایشوز کی بات کریں آپ, اور پھر دیکھا جائے گا ٹاکس کب ہوتی ہیں کیسے نہیں ہوتی. اچھا اب یہاں پہ معاملہ کچھ یہ ہے, پھر لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا یو ٹرن ہے. کوئی بھارت کا یو ٹرن نہیں ہے. بھارت نے آنا ہی تھا اس میں, وہ ایک سسپینس ویسے ہی کریٹ کیا ہوا تھا انہوں نے, لیکن بھارت نے آنا ہی تھا کیونکہ ایس سی او ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ریجنل اور گلوبل جو ڈائنامکس چل رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ایس سی او کو پاکستان کی وجہ سے اس طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ سارک کو کرتے ہیں. تو وہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرنس رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ نہ لگے کہ ہم پاکستان کی وجہ سے ہم سارک ایس سی او کو نظر انداز کر رہے ہیں. آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتا, بالکل کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہے. آئسولیشن میں تو وہ نہیں ہے. اٹس اے بگ کنٹری, جہاں بھی کوارڈ کا ممبر ہے, برکس کا ممبر ہے, آئی یو اور بڑے بڑے بلاکس اور آرگنائزیشنز جو بنی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ پچھلے سال گئے تھے جب ایس سی او کی فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی, تو ہمارے بھی فارن منسٹر زرداری گئے تھے گوا, انہوں نے اٹینڈ کی تھی. تو یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اس کو بریک تھرو کہا جائے. اب بریک تھرو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہاں پہ آئیں گے تو کوئی ملاقات ہو جائے گی. پہلی تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ 2 روزہ دورے پہ آ رہے ہیں کہ 1 دن کا دورہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح وہ آئیں, سربراہی اجلاس اٹینڈ کریں اور شام کو اسی طیارے سے واپس چلے جائیں. اور یہ اس کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن اس سے پہلے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوگی. یہ 15-16 کو ہے, تو 15 تاریخ کو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی. اس میں میرا خیال ہے کہ شاید بھارت کے جو فارن سیکرٹری ہیں مصری, وہ شرکت کریں گے, اور پھر فارن منسٹر آ کر ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے. اچھا اب بریک تھرو تو تب ہوتا نا کہ جو ہے, لیکن بریک تھرو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہوں کہ بھارت نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کیا ہے, جو مجھے بھارت سے خبریں ملی ہیں. ابھی یہ فارمل ہوا نہیں ہے, لیکن بھارت شاید پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرے کہ ان کی کال ارینج کریں پرائم منسٹر شہباز شریف پہ. ناٹ اے بائیلیٹرل میٹنگ بٹ اے کال آن پرائم منسٹر شہباز شریف. اس کا یہ ہوگا کہ جو ایک ہوتا ہے نا, کریٹ ہو جاتا ہے کہ 2 فارن منسٹرز ملے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو, ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو, اس کو وہ ایوائڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ بھی ایک لحاظ سے کنسیڈر کر رہا ہے بھارت. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ کر بھی دیا, انہوں نے ریکویسٹ کر بھی دیا پاکستان کو, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی شاید نہیں ہوا. جو اندر کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ابھی یہ اس پہ کچھ مطلب بھارت سوچ رہا ہے کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. کہ اس کا دیکھیں ایک امپیکٹ تو ہے نا کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف پہ کال انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن میں تھوڑی بہت کہیں فلیکسیبلٹی ضرور ہے. کیونکہ ہمارے دیکھیں وزیر خارجہ جب گئے تھے گوا, تو ہم نے تو کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی, نہ فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی اور نہ ہی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ میٹنگ کی. تو اگر یہ کرتے ہیں, اب گڈ سائن نہیں ہے ان دا سینس میں اپنے نقطہ نظر سے دیکھوں, پاکستان کے نقطہ نظر سے, تو ڈائلاگ کا شروع ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, بلکہ وہ نہ ہو تو بہتر ہے. کیونکہ اگر ڈائلاگ اس فریم ورک کے تحت ہوں گے جو 2015 میں ہم نے جب سشما سوراج صاحبہ آئی تھیں, اور اس وقت یہ تھے اپنا فارن سیکرٹری, یہ بھی سشما سوراج صاحبہ کے ساتھ آئے تھے, جے شنکر صاحب بھی. تو وہ فریم ورک جو ہم نے بنایا تھا 9 دسمبر 2015 کو, وہ تو کچھ اچھا نہیں ہے. اور چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد جو تبدیلیاں آ گئی ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں تو کبھی یہ تجویز نہیں کروں گا کہ آپ واپس اسی فریم ورک میں جائیے. تو یہ چیزیں, جس طرح میں پہلے بھی ڈیسائفر میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بیک چینل پہ ڈسکس ہوں تو بہتر ہے, رادر دین کہ ہم فارملی اسٹرکچر ڈائلاگ کی طرف اس وقت آئیں. تو ایک تو یہ خبر میں اپنے ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جے شنکر صاحب یہ درخواست کریں کہ یا ایک فارمل ریکویسٹ کریں کہ ان کی کال پرائم منسٹر شہباز شریف پہ کی جائے, رکھی جائے. تو یہ ایک اچھا ایونٹ ہوگا, لیکن اس سے میری درخواست یہ ہے اپنی حکومت سے کہ اس کو بہت سیریسلی نہ لیں, اور خدارہ یہ بھی نہ کریں کہ تمام پوری کی ڈپٹی فارن منسٹر بھی, ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی اس ملاقاتیں بٹھا دیں, اور پورا ایک لمبا سا ڈیفنس منسٹر بھی وہاں بیٹھ جائیں, اسپیشل اسسٹنٹ بھی بیٹھ جائیں. صرف ایک ایڈیشن میکسیمم اپنے فارن سیکرٹری کو بٹھا دیجئے ساتھ میں میٹنگ میں, کیونکہ وہ کال ہوگی نا, وہ ایک میٹنگ نہیں ہے, وہ کال کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو اس کو اسی کال کے ذمے لینی چاہیے, نہ کہ باقاعدہ ملاقات کے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد دیکھیے تو
تھوڑا سا UNGA کا جو ایڈریس ہے, آئی ڈو ناٹ نو پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس سالٹ ہے جو جے شنکر صاحب نے پاکستان سے, وہ ذرا سنا دیجیے ہمیں کائنڈلی. دیکھیے یہ بھارت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ ابھی تک وہی مانترا رٹ رہا ہے دہشت گردی کا اور پاکستان کو ایکسٹریمزم, اور وہی باتیں کر رہا ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتا رہا ہے. تو ہمیں کسی خوش فہمی کا یہاں شکار نہیں رہنا چاہیے. نہ بھارت نے کوئی یو ٹرن لیا ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. بھارت کی جو پالیسیز ہیں بڑی کلیئر ہیں, ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی گیٹنگ کیریڈ اوے, کوئی ہمیں یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو پہلو ہے, وہ ایک اور جو چیز میرے نالج میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو یہ ایسا ہونا چاہیے. پاکستان کو ذرا آؤٹ دا باکس جا کر تھنکنگ کرنی چاہیے نا, کہ SCO کا ایک سربراہی اجلاس پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان اور بھارت نے 2017 کو باقاعدہ ممبرشپ ان کو ملے تھی. تو اب ہمیں تھوڑا سا اس کے ابھی تو 2 آبزرور کنٹریز ہیں, ایک منگولیا اور ایک افغانستان. افغانستان کو شاید ہم نے انوائٹ ہی نہیں کیا بیکاز آف دا انٹرم سیٹ اپ دیئر. دوسرا منگولیا شاید اس میں آئے گا. اب بنگلہ دیش نے ایک آبزرور کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے SCO میں. صحیح. تو میرا اپنا خیال تو یہ تھا کہ پاکستان کو انیشیٹو لیتا اور ایک 4-5 ہیڈز آف گورنمنٹ کو بلا ہی لیتا. صحیح. ایک تو بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس صاحب کو بلا لیتا. اسی طرح جو ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا کے ابھی نئے صدر آئے ہیں وہ شاید نہ آتے, شاید آ بھی جاتے, نیور نو. اس طرح نیپال, بھوٹان نہیں, نیپال اور سری لنکا اور بنگلہ دیش, ان 4 ممالک کو بھی جو ساؤتھ ایشیا میں, کیونکہ نیپال اور سری لنکا یہ جو ہے یہ ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں SCO کے. صحیح. تو یہ 14 ممالک ہیں جن میں یہ کنٹریز بھی شامل ہیں. ان کو بلا لیتا تو ایک تھوڑا سا ایک اچھا سا گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا, تھوڑا سا میسج جاتا بھارت کو بھی, کیونکہ بھارت اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سارک کو ہم نے ریوائیو نہیں کرنا, ہم تو BIMSTEC کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ مالدیو سے پارٹنر ہے, مالدیو کے پریزیڈنٹ کو بھی بلایا جا سکتا, محمد موئزو جو اگلے ہفتے بھارت کا دورہ بھی کر رہے ہیں, سرکاری دورہ, تو ان کو بھی بلایا جا سکتا تھا. مالدیوز کو, بنگلہ دیش کو, سری لنکا اور نیپال کو اور پاکستان, یہ ہم 5 ممالک 4 ممالک مل کر سارک کا ایک چھوٹا سا گروپ کر لیتے تو اچھا ہو جاتا. لیکن میرے خیال میں کسی کو تھنکنگ, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمیں تھوڑے معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے. تو یہ ایک موقع تھا ہمارے لیے کہ مجھے نہیں معلوم, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بلایا بھی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اویئر. میں نے کوشش کی تھوڑا سا جاننے کی, لیکن مجھے کریڈیبل کوئی خبر نہیں مل پائی. لیکن اگر نہیں کیا تو ابھی بھی وقت ہے, کر لیجئے, بہت دیر نہیں ہوئی. لیکن شاید یہ بھی ہے کہ جو اس وقت PTI کے جو ہنگامے اس وقت اسلام آباد میں ہو رہے ہیں تو شاید کیپیسٹی شاید نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو وہ ہم ہوسٹ کر سکیں, لک آفٹر کر سکیں, تو شاید یہ بھی وجہ ہو. لیکن ڈاکٹر محمد یونس کو بلانے کا اچھا موقع تھا تاکہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے تعلقات میں ایک ماضی میں جو کچھ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا اچھا موقع. اور بڑے اچھے سگنل, پازیٹیو سگنلز ابھی ہمیں ملے بھی ہیں ان کی طرف سے. یا تو پھر اگر یہ نہیں تھا تو پھر فوکس تھوڑا سا کر لیتے مشرق وسطیٰ پہ, کیونکہ جو اور اس میں اور جو ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں نا, اس میں سعودی عربیہ بھی ہے, UAE بھی ہے, قطر بھی ہے, کویت بھی ہے, ان کو بلا لیتے 4-5 کنٹریز کو, تاکہ ہم اسرائیل کے معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے. ویری ویل سیڈ باسط صاحب, اور بڑی اچھی فلسطین کے معاملے کو بڑی اچھی تجاویز دی ہیں آپ نے. تجاویز تو دی ہیں, کچھ سننے والا نہیں ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.